بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو مسئلہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ زمینی آفات، خاص طور پر زلزلہ جو آتا ہے تو اس کا اصل سبب کیا ہوتا ہے۔ یعنی زلزلہ آیا یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ہمارے اعمال کا تعلق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ آیا گناہوں کی وجہ سے، ظلم زیادتی کی وجہ سے بھی زلزلے آتے ہیں؟ کیونکہ اس میں ایک بہت بڑے طبقے کا یعنی دنیا دار قسم کے لوگ، خاص کر جو جن کا تعلق اسلام سے، اسلامی تعلیمات سے کچھ قریب کا نہیں ہوتا، تو ان کے ہاں یہ بات عام طور پر، بلکہ سوشل میڈیا پر، ٹی وی چینلز کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو لا کے بٹھا دیا جاتا ہے، بعض نام نہاد ڈاکٹروں اور اسکالروں کو، تو وہ اس قسم کی گفتگو کرتے رہتے ہیں کہ یہ تو کائناتی نظام کا ایک حصہ ہیں، بس آتے ہیں تو اتفاقاً آتے ہیں جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے، تو اس کا ہمارے اعمال، ہمارے جو ہے سلسلوں کے ساتھ، ہمارے اعمال کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ہم اسلام کے حوالے سے شرعی ہدایات دیکھ لیتے ہیں کہ آیا اس کا سبب کیا ہو سکتا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم یہ جائزہ لیں کہ اس کا اصل سبب کیا ہے، یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ جب 8 اکتوبر ہوتا ہے تو 8 اکتوبر 2005 میں چونکہ ایک بڑا زلزلہ 8:50 پر آیا تھا، لوگ ہر سال، خاص کر ہزارہ میں، بالاکوٹ میں، ان علاقوں میں لوگ سوگ مناتے ہیں، اس دن کو تقریریں ہوتی ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں اسلام میں سوگ تو صرف 3 دن کا ہوتا ہے، وہ بھی جائز ہے، واجب نہیں ہے، اور جو عورت جس کا خامن فوت ہو جائے اور امید سے نہ ہو تو اس کے 4 مہینے 10 دن تک سوگ ہوتا ہے۔ اس کے بعد سوگ منانا، سوگ کے لیے جمع ہونا، دکانیں بند کرنا، کاروبار معطل کرنا اور رونا دھونا، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، یہ غلط ترتیب ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے۔ اور ویسا بھی ہمارے ہاں خوشی کے حوالے سے ہو، یعنی کسی کی پیدائش کے حوالے سے ہو یا کسی کی وفات کے حوالے سے ہو، دن منانے کا تصور ہمارے ہاں اسلام میں نہ جشن کی صورت میں ہے اور نہ ماتم کی صورت میں ہے، روگ اور سوگ وغیرہ کی صورت میں اس طرح نہیں ہے۔ کچھ محرم میں اس طرح کے سلسلے نظر آتے ہیں، وہاں پر 10 محرم کو جو ہے سلسلے نظر آتے ہیں۔ کچھ اس کے علاوہ جن کے ہاں کوئی فتیدگی ہو جاتی ہے تو وہ جو ہے عید والے دن، پہلی عید میں جا کے اس طرح کے سلسلے شروع کر دیتے ہیں۔ بہرحال یہ سب خرافات ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، یہ طریقہ کار اسلام میں جائز نہیں ہے، غلط ہے۔ باقی دعائیں شہداء کے لیے ہو، کوئی بھی دنیا سے گئے ہیں کسی موقع پر بھی ان کے لیے دعا کرتے رہنا، ایصال ثواب کرتے رہنا، کوئی وقت کی اور دن کی تخصیص کے بغیر، وہ تو بالکل جائز ہے اور وہ حق بھی ہے ان کا۔ اب آئیں اس حوالے سے کہ اسباب زلزلہ کیا ہو سکتے ہیں۔ اس حوالے سے مختلف اقوال، مختلف قوموں کے اقوال، مختلف شخصیات کے اقوال ہمارے سامنے ہیں۔ نمبر 1، جاپانی قوم کا نظریہ یہ ہے کہ زمین کے نیچے ایک چھپکلی ہے جو طویل القامت ہے، لمبے قد والی ہے، اور پشت پر جو ہے اس کے اوپر زمین ہے، اس کی پشت کے اوپر جب وہ ہلتی ہے تو زمین پر زلزلہ سا آ جاتا ہے، تھر تھراہٹ سی آ جاتی ہے، چھپکلی اس کے اوپر زمین ہے، یہ جاپانی قوم کا نظریہ ہے۔ نمبر 2، بعض قدیم اقوام کا نظریہ یہ ہے کہ مافوق الفطرت قوتوں کے مالک دیو ہیکل ہیں، کچھ جو درندے ہیں، زمین کے اندر رہنے والے ہیں، اور یہ زمین کے اندر آپس میں جب لڑتے ہیں، دوڑتے ہیں تو ان سے زلزلے پیدا ہو جاتے ہیں زمین میں۔ نمبر 3، امریکی ریڈ انڈینز جو ہے وہ کہتے ہیں، ریڈ انڈینز وہ کہتے ہیں کہ زمین بہت بڑے کچھوے کی پیٹھ کے اوپر ہے، زمین بہت بڑے کچھوے کی پیٹھ کے اوپر ہے۔ یہ امریکی ریڈ انڈینز یہ کچھوے کو بتاتے ہیں کہ یہ ہے نیچے، جیسے پہلے والوں نے بتایا کہ چھپکلی ہے، یہ کہتے ہیں کچھوا ہے، تو وہ حرکت کرتا ہے تو زمین حرکت کرتی ہے۔ اچھا، نمبر 4، سائبیریا کے قدیم باشندے، ان کا نظریہ یہ ہے کہ ایک قوی الجثہ، مضبوط جسم والے برفانی کتا ہے جس کے سر کے اوپر یہ ساری زمین ہے، اور جب وہ برف جھاڑتا ہے نا تو اس وقت یہ زمین حرکت کرتی ہے۔ نمبر 5، یہ ہندوؤں کا جو مشہور نظریہ ہے، جو آج ہمارے ہاں بھی بچوں کو پڑھایا جاتا ہے
اور ہمارے دل و دماغ میں بھی وہ رچا بسا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ گائے ہے، بیل ہے جس کے سینگ ہیں اور سینگوں کے اوپر زمین لادی ہوئی ہے، اور وہ جب وہ ایک سینگ سے دوسرے سینگ کے اوپر تبدیل کرتا ہے تو زمین حرکت کرتی ہے اور زلزلہ آتا ہے۔ تو اس قسم کی گفتگو بھی ہو رہی ہے۔ تو بہرحال اگر اس طرح ہوتا تو پھر تو پوری زمین کے اوپر زلزلہ آنا چاہیے تھا نا، ساری زمین کے اوپر، اور پھر وہ زمین اوپر سے جا کر اگر دیکھے آدمی تو گیند ہے، تو گیند اس کے سینگوں کے اوپر ٹھہری ہوئی ہے، یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ بہرحال یہ بھی ایک نظریہ ہندوانہ ان کا گائے کا اور بیل کا نظریہ ہے کہ جس کے سینگوں کے اوپر وہ زمین ہے اور تبدیل کرتے وقت حرکت کرتی ہے۔ نمبر 6، قول نمبر 6 کہ اس کا سبب کیا ہو سکتا ہے؟ قدیم یونانی فلسفی، ریاضی دان فیثاغورس وغیرہ وہ کہتے ہیں کہ زمین کے اندر مردے ہیں جو باہم ٹکراتے ہیں، تو ٹکرانے کی وجہ سے، لڑنے کی وجہ سے زلزلے پیدا ہوتے ہیں۔ ہم نے کہا لڑائیاں ادھر ہی ہیں، تو وہ کہتے ہیں زمین کے اندر بھی مردے بھی ٹکراتے ہیں، مردے بھی آرام سے نہیں ہیں۔ نمبر 7، ارسطو جو منطق اور فلسفہ کا امام بہت بڑا اور موجد بھی کہلاتا ہے، فلاسفر ہے بہت بڑا، وہ کہتا ہے سائنسی تحقیق یہ ہے کہ زمین کے اندر گرم ہوا، گیس وغیرہ ہے، جب یہ پریشر کے ساتھ باہر نکلنا چاہتی ہے زمین سے تو آگے سے اس کو جگہ نہیں ملتی، تو پھر پریشر سے جب نکلنا چاہتی ہے تو زمین ہلتی ہے اور زلزلے آتے ہیں۔ نمبر 8، افلاطون کا خیال یہ ہے کہ زمین کے نیچے تیز و تند ہوائیں ہیں جو زلزلوں کو جنم دیتی ہیں، تیز و تند ہوائیں جو زلزلوں کو جنم دیتی ہیں۔ نمبر 9، 70 سال پہلے سائنسدانوں کا یہ خیال بھی تھا کہ زمین ٹھنڈی ہو رہی ہے اور اس عمل کے نتیجے میں اس کا غلاف کہیں کہیں چٹک جاتا ہے تو زلزلے آتے ہیں اس وجہ سے۔ نمبر 10، کچھ سائنسدانوں کا گمان ہے کہ زمین کے اندر آگ کا جہنم دہک رہا ہے اور اس بے پناہ حرارت کی وجہ سے زمین غبارے کی طرح پھیلتی جا رہی ہے، تو جب پھیلتی ہے تو اس وقت یہ زلزلے کی ایک صورت بنتی ہے۔